جرمنی میں ٹرینوں کی آمد و رفت میں تاخیر بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ توانائی کی قیمتوں میں اضافے نے ملک کی اہم ترین صنعتوں کو متاثر کیا ہے اور کئی نئے تعمیراتی منصوبے التوا کا شکار ہیں۔ ایسے میں نہ صرف ملک کے اندر عوامی ناراضگی بڑھ رہی ہے بلکہ عالمی سطح پر جرمنی کا اکنامک پاور ہونے کا امیج بھی شدید متاثر ہو رہا ہے۔ اس کے جواب میں جرمن حکومت نے اپنی تجوریوں کے منہ کھول دیے ہیں، جس کا مقصد شہری ڈھانچے کے نئے منصوبوں پر سینکڑوں ارب یورو خرچ کرنا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ بھاری سرمایہ کاری آخر کہاں خرچ کی جا رہی ہے؟ میں ہوں عرفان آفتاب اور آج کی اس ویڈیو میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان تاریخی اخراجات سے کیا جرمن معیشت دوبارہ اپنے سنہری دور میں داخل ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ صورتحال یہاں تک پہنچی کیسے۔ جرمنی میں بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ معاملات اس طرح نہیں چل رہے جیسے کہ انہیں چلنا چاہیے۔ ٹرینیں مسلسل تاخیر کا شکار ہیں۔ گزشتہ سال ڈریزڈن شہر میں ایک پل منہدم ہو گیا اور توانائی کی بلند قیمتیں اسٹیل، کیمیکلز اور گاڑیوں جیسی اہم صنعتوں کو شدید متاثر کر رہی ہیں۔ ان تمام مسائل نے جرمنی کی مسابقتی حیثیت کو کمزور کر دیا ہے، لیکن اب نئی حکومت کہتی ہے کہ حالات بدلنے والے ہیں۔ حکومت نے آئندہ 12 برسوں میں بنیادی ڈھانچے اور ماحولیاتی تحفظ کے لیے 500 ارب یورو مختص کیے ہیں۔ ترجیحات میں ریلوے نیٹ ورک کی جدت، توانائی کے شفاف ذرائع کی توسیع، ہسپتالوں، اسکولوں اور یونیورسٹیز کو مستقبل کے تقاضوں سے ہم آہنگ بنانا شامل ہے۔ جرمن وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ لوگ اپنی روزمرہ زندگی میں ان تبدیلیوں کو محسوس کریں۔ Wir wollen, dass die Bürgerinnen und Bürger das in ihrem Alltag spüren. وہ گڑھا جو سالوں سے انہیں پریشان کر رہا تھا اچانک ٹھیک ہو جائے۔ وہ اسکول کا باتھ روم جو برسوں سے بند پڑا تھا اس کی مرمت ہو جائے۔ ان کے گاؤں میں الیکٹرک گاڑیوں کے چارجنگ اسٹیشن لگ جائیں، سوئمنگ پول میں نئے شاور لگیں، ریلوے کی پٹریاں جدید ہوں، پل مضبوط کیے جائیں اور فائبر آپٹک کیبلز بچھائی جائیں۔ Und das Glasfaserkabel verlegt wird. ایک عام شہری کو آخر کیا چاہیے؟ روٹی، کپڑا اور مکان۔ پاکستان میں اس نعرے سے تو ہم سبھی بخوبی واقف ہیں، مگر یہاں جرمنی میں زیادہ تر ورکنگ کلاس کے لوگوں کے لیے روزمرہ کی زندگی میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے سے زیادہ بنیادی چیز شاید ہی کوئی ہو۔ ایک زمانے میں جرمن ٹرینیں اپنی وقت کی پابندی اور کارکردگی کے لیے مشہور تھیں، لیکن اب ایسا نہیں رہا۔ گزشتہ سال طویل فاصلے تک سفر کرنے والی 1/3 سے زائد ٹرینیں مقررہ اوقات میں اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکیں اور قومی ریل آپریٹر ڈوائچے بان کو 197 ملین یورو ہرجانے کی مد میں ادا کرنا پڑے۔ کمپنی کی ایک اندرونی رپورٹ کے مطابق اس کی وجوہات میں پرانا انفراسٹرکچر، تعمیراتی کام اور عملے کی کمی شامل ہے۔ اب حکومت قومی ریل آپریٹر کو اس کی شان رفتہ واپس لوٹانے کے لیے اربوں یورو کی سرمایہ کاری کر رہی ہے۔ یہ منصوبہ حکومت کی نئی سرمایہ کاری کی ایک مثال ہے۔ بیوشن کا ریلوے اسٹیشن برلن اور ہیمبرگ کے درمیان ریل روٹ کے آخری حصے کے قریب واقع ہے۔ یہاں کنسٹرکشن ورکرز ریل ٹریک کو جدید خطوط پر استوار کرنے میں مصروف ہیں۔ یہاں ماڈرنائزیشن لانے کا مطلب نئے ٹریک، نئے برقی کھمبے اور ایک نئے پلیٹ فارم کی تعمیر ہے۔ اس کے علاوہ پرانے سگنل ٹاور کو ہٹا کر ایک نیا الیکٹرانک ٹاور نصب کیا جا رہا ہے۔ یولین فاسنگ اس منصوبے کے نگران اور پروجیکٹ مینیجر ہیں۔ ہم بیوشن میں اب ٹیکنالوجی پر زیادہ انحصار کر رہے ہیں۔ موجودہ سگنل باکس سسٹم کئی دہائیوں پرانا ہے اور ظاہر ہے کہ جدید نظام کے مقابلے میں زیادہ خرابی کا شکار رہتا ہے۔ یہ صورتحال اب بدلنے والی ہے۔ اب ہم اسٹیشن کے زیر زمین راستے سے ہوتے ہوئے اس پرانے سگنل باکس کا دورہ کر رہے ہیں، جسے حال ہی میں استعمال سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اس کے اندر موجود ٹیکنالوجی کئی دہائیوں پرانی ہے اور یہ چند ماہ پہلے تک استعمال میں تھی۔ کارکنوں کو لیور ہاتھ سے چلا کر پٹریوں پر سگنلز کنٹرول کرنا پڑتے تھے۔ اب ڈوائچے بان کی جدت کاری کی مہم کے تحت اس سگنل ٹاور کو ہمیشہ کے لیے بند کیا جا رہا ہے۔ نیا الیکٹرانک نظام کافی حد تک خودکار ہوگا، اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ان کی اگلی کام کی جگہ کیسی ہوگی تو یہ دیکھیے، یہ نیا الیکٹرانک سگنل باکس ہے۔ فی الحال یہاں جانے کی اجازت نہیں، لیکن یہ چند مہینوں میں فعال ہو جائے گا۔ بیوشن میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس بات کی صرف ایک مثال ہے کہ جرمنی کی قومی ریلوے کمپنی مستقبل کی تیاری کیسے کر رہی ہے۔ ملک بھر میں اسی طرح کے کام جاری ہیں۔ اندرونی ذرائع اس بات پر زور دیتے ہیں کہ تبدیلی ایک رات میں نہیں آئے گی، لیکن درست سمت میں پیش رفت ہو رہی ہے، خاص طور پر جب انفراسٹرکچر اور موسمیاتی سرمایہ کاری فنڈ سے رقم آنا شروع ہوگی۔ اس کے بڑے اثرات ابھی سامنے آنا باقی ہیں، کیونکہ یہ پورا عمل اب شروع ہوا ہے۔ اس لیے فی الحال ہم اس نئے فنڈ سے صرف بالواسطہ طور پر مستفید ہو رہے ہیں، لیکن مستقبل میں ہمیں امید ہے کہ اس سے انفراسٹرکچر کی مرمت اور اس میں جدت لانے کے مزید مواقع ملیں گے اور مجموعی حالت بہتر ہو سکے گی۔ ایک اور شعبہ جہاں جرمنی بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے وہ شفاف توانائی ہے۔ اس وقت قابل تجدید توانائی جرمنی کی پرائمری انرجی کنزمپشن کا تقریباً 5واں حصہ ہے۔ اس حصے میں اضافہ حکومت کی اہم ترجیحات میں شامل ہے۔ بجلی کے شعبے میں پہلے ہی نمایاں پیش رفت ہو چکی ہے، جہاں قابل تجدید ذرائع مجموعی پیداوار کے نصف سے کہیں زیادہ ہیں۔ لیکن ٹرانسپورٹ، صنعت اور ہیٹنگ جیسے دیگر شعبوں کو ماحول دوست بنانے کے لیے ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔
ایک شعبہ جس پر حکومت کی توجہ تیزی سے بڑھ رہی ہے وہ جیو تھرمل توانائی ہے۔ یہ ایک قابل تجدید ذریعہ ہے اور قدرتی گیس کے متبادل کے طور پر حرارت فراہم کرنے کا ایک امید افزا حل سمجھا جاتا ہے۔ یہ جیو تھرمل پلانٹ 40 سال قبل اس وقت تعمیر کیا گیا تھا جب یہ قصبہ مشرقی جرمنی کا حصہ تھا۔ تب سے یہ مسلسل کام کر رہا ہے اور تقریباً 1700 مقامی گھروں کو حرارت فراہم کر رہا ہے۔ یہاں زمین میں گہرے کنویں کھود کر گرم پانی نکالا جاتا ہے اور اس سے حرارت حاصل کی جاتی ہے۔ جرمنی کے دیگر انفراسٹرکچر کی طرح یہ پلانٹ بھی جدت کا محتاج تھا۔ گزشتہ سال پیداواری کنویں میں خرابی سامنے آنے کے بعد مرمت کا کام کیا گیا۔ ہم نے کیمرے کے ذریعے معائنہ کیا، دیکھا کہ نمک کے ذخائر بن چکے ہیں اور پھر نیو برانڈنبرگ کی جیو تھرمل انجینئرنگ ٹیم کے ساتھ مل کر کنویں کو میکینیکل اور کیمیائی طریقوں سے صاف کرنے کی کوشش کی۔ فی الحال جیو تھرمل توانائی جرمنی کی حرارت کے حصول کی ضروریات کا صرف ایک معمولی حصہ پورا کرتی ہے، لیکن موسمیاتی بحران اور روسی توانائی سے دوری نے اس ٹیکنالوجی میں نئی دلچسپی پیدا کر دی ہے۔ موجودہ جیو تھرمل ٹیکنالوجیز کے ذریعے ہم جرمنی کی نصف حرارتی ضروریات پوری کر سکتے ہیں۔ سب کچھ سرمایہ کاری پر منحصر ہے، اسی لیے ہم موسمیات اور انفراسٹرکچر کے خصوصی فنڈ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اب اہم بات یہ ہے کہ جیو تھرمل منصوبوں کو اس فنڈ تک رسائی مل سکے۔ جرمن حکومت نے حال ہی میں ایک مسودہ قانون پیش کیا ہے جس کا مقصد جیو تھرمل منصوبوں کے لیے منظوری کے عمل کو تیز کرنا ہے۔ ہمیں توقع ہے کہ یہ فریم ورک منصوبہ چلانے والوں کو ایک قابل اعتماد ڈھانچہ فراہم کرے گا، اس عمل کو تیز کرے گا، منظوری کے مراحل کو کم وقت میں مکمل کرے گا اور بیوروکریسی کو کم کرے گا۔ ہمیں یقین ہے کہ اس قانون سے جیو تھرمل توانائی کو نئی رفتار ملے گی۔ جرمنی اگرچہ انفراسٹرکچر کی بہتری پر بھاری عوامی سرمایہ خرچ کر رہا ہے، لیکن حکومت اس بات پر زور دے رہی ہے کہ اسے نجی سرمایہ کاروں کی بھی ضرورت ہے۔ ایک منصوبہ جو اس مقصد کی نمائندگی کرتا ہے وہ نوئے کنیکٹ ہے، ایک بہت بڑا منصوبہ۔ جرمنی اور برطانیہ کے درمیان 725 کلومیٹر طویل زمینی اور سمندری کیبل بچھائی جا رہی ہے۔ منصوبہ مکمل ہونے پر دونوں ممالک کے درمیان بجلی کی ترسیل کے لیے پہلا براہ راست رابطہ قائم ہو جائے گا، جس کے ذریعے ضرورت کے مطابق ایک دوسرے کو اضافی قابل تجدید توانائی منتقل کی جا سکے گی۔ اس منصوبے کی مالی معاونت فرانس کی میریڈیم، جرمنی کی الیانس کیپٹل پارٹنرز اور جاپان کی کمپنیاں کنسائی الیکٹرک پاور اور TEPCO پاور گریڈ کر رہی ہیں۔ آرنولڈ گریویوز نوئے کنیکٹ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس منصوبے کی کامیابی میں سرکاری اور نجی شعبے کے درمیان تعاون نے کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ یہ ایک ایسا منصوبہ تھا جسے دونوں جانب سے بھرپور سیاسی حمایت حاصل تھی۔ اگر جرمنی کی مثال لی جائے تو وہاں نجی سرمایہ کاروں کے ذریعے بننے والے انٹر کنیکٹرز کے لیے کوئی ریگولیٹری فریم ورک موجود نہیں تھا، اس لیے جرمن قانون میں ترمیم کرنا پڑی۔ اس مقصد کے لیے ایک مخصوص قانون بونڈسٹاگ سے منظور کروایا گیا، جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ حکومت اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے سنجیدہ تھی۔ نوئے کنیکٹ لنک کا مقصد قابل تجدید بجلی کو زیادہ مؤثر بنانا ہے اور بالآخر اسے سستا بھی کرنا ہے۔ مثال کے طور پر جرمنی برطانیہ سے 1 گھنٹہ آگے ہے، یعنی جب جرمنی میں لوگ عموماً کام شروع کرتے ہیں تو وہاں اکثر اضافی بجلی دستیاب ہوتی ہے جسے برطانیہ منتقل کیا جا سکتا ہے، جہاں اس وقت لوگ نہانے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں یا پھر صبح کی چائے بنا رہے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار جب جرمنی میں ونڈ فارم بجلی پیدا کر رہے ہوتے ہیں تو برطانیہ کو توانائی کی ضرورت ہو سکتی ہے، اور اس کے برعکس بھی۔ ہم نے حساب لگایا ہے کہ قابل تجدید توانائی کو بہتر طریقے سے مضبوط کرنے سے پہلے انٹر کنیکٹرز کی پہلی 25 سالہ مدت میں تقریباً 13 ملین ٹن CO2 کی بچت ہو سکتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا جرمنی انفراسٹرکچر کے نئے سنہری دور کے دہانے پر ہے؟ شاید، لیکن اس کے ساتھ کچھ خدشات بھی ہیں۔ ماہرین کی نظر میں سب سے اہم ترین یہ 3 ہیں۔ نمبر 1، جرمنی بہت زیادہ قرضہ لے رہا ہے۔ نمبر 2، فنڈز مؤثر طریقے سے استعمال نہیں ہوں گے۔ نمبر 3، جرمنی میں ہر کام میں بہت وقت لگتا ہے۔ کچھ اقدامات ضرور ہو رہے ہیں۔ ریلوے کی پٹریاں جدید بنانے کا سلسلہ جاری ہے، صاف توانائی کے شعبے میں پیش رفت ہو رہی ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ نوئے کنیکٹ جیسے منصوبوں کے ذریعے بجلی کی قیمتیں کم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ لیکن حالات نازک ہیں، ملک کی معیشت مشکلات میں ہے اور بہت جلد بہتری لانا ضروری ہے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو جرمنی کئی سالوں تک اقتصادی جمود کا سامنا کر سکتا ہے۔ جرمنی کے انفراسٹرکچر کا نیا سنہری دور قریب تو لگتا ہے، لیکن وہاں پہنچنا صرف پیسے پر نہیں بلکہ رفتار اور عزم پر بھی منحصر ہوگا۔ آج کی اس ایکسپلینر ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔